صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی۔ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت سامعین محترم، ماہ محرم الحرام آپ کو اور ہمیں نشاندہی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ان تاریخوں کو کیا کیا ہو چکا ہے۔ ماہ محرم میں ایک دن جو اسلامی تاریخ کا بڑا مقدس دن ہے، جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسی دن پیدا فرمایا، جتنے بڑے بڑے کام ہوئے وہ اسی دن ہوئے، یہاں تک کہ قیامت جو آئے گی وہ بھی اسی دن آئے گی۔ یعنی مہینہ محرم الحرام کا ہوگا اور تاریخ 10 ہوگی اور دن جمعے کا ہوگا، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ جناب اعظم سے لے کر جناب عیسیٰ تک علیہم الصلاۃ والسلام، ہر نبی ہر رسول کو جو اللہ نے اعزاز عطا فرمائے وہ اسی عاشورہ کو عطا فرمائے، 10 محرم الحرام کو عطا فرمائے۔ لیکن جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بہت تشریف لائے، مگر جب مصطفیٰ آ گئے اب اس وقت تک یہ ذکر مکمل نہیں ہوگا جب تک نبیوں کی فہرست میں سر فہرست مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شامل نہ کر لیا جائے۔ یہ یوم عاشورہ
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ نے جو کارہائے نمایاں ہیں دنیا کے اندر، جو بڑے بڑے کارنامے ہوئے وہ 10 محرم کو ہوئے، عاشورہ کو ہوئے، لیکن جب ایک ایسا کام ہو گیا جس کا تعلق آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں سے نہیں بلکہ نبی آخر الزماں کی امت سے تعلق رکھنے والی ایک ذات سے ہے، مصطفیٰ کے لگتے جگر سے ہے، تو پھر اب عاشورہ کی فضیلتیں، اب عاشورہ کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس عاشورہ میں واقعہ کربلا کو شامل نہ کر لیا جائے۔ ایک ایسا معرکہ، ایک ایسا مقابلہ جس میں ایک طرف حق پرست لوگ اور ان کے چاہنے والے ہیں، دوسری طرف ایک ایسا گروہ جس میں زیادہ تر ناحق یعنی باطل پسند اور انہی کو پسند کرنے والے ہیں، اور یہ معرکہ صرف واقعہ کربلا میں نہیں ہوا بلکہ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا اس وقت سے یہ دونوں چیزیں الگ الگ رکھ دی گئی، ایک طرف حق کو رکھا گیا، ایک طرف باطل کو رکھا گیا، بیچ میں تمہیں اور ہمیں چھوڑ دیا گیا، فیصلہ تمہارے اور ہمارے اوپر رکھ دیا گیا کہ اب ہم حق کو پسند کرتے ہیں یا باطل کو چنتے ہیں، اب ہم جسے چنیں گے اسی کے اعتبار سے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ واقعات کربلا جو آپ حضرات علماء کی زبانی سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق پرست کیسے ہوتے ہیں اور باطل پرست کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لشکر کے بڑے ہو جانے سے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جانے سے کامیابی نہیں ملا کرتی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ظاہری طور پر جس نے قتل کیا ہے، جس نے مار دیا ہے، ظاہری طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے جو قاتل ہے وہ جیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے قاتل نہیں جیتا ہے، مقتول جیتا ہے۔ اور ایسی جیت، ایسی فتح، جنگیں اور بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں اور بھی ہوتی ہیں، مارکے اور بھی ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، سال دو سال ذکر چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مارکا جیسے ہی اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ مارکا آپ کے سامنے دہرایا جاتا ہے۔
اس کی تاریخ کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین سے نہ حسین مرے، نہ حسین کے چاہنے والے مرے، نہ حسینیت مری۔ قتل حسین سے یہ ثابت ہوا حسین بھی زندہ ہیں، حسین کے چاہنے والے بھی زندہ ہیں، حسینیت بھی زندہ ہے، اور نہ صرف آج زندہ ہے بلکہ قیامت تک زندہ رہنے والی ہے۔ اور ہر لمحے پر، ہر پل یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ قتل حسین سے یزید کی موت ہوئی ہے، اور نہ صرف یزید کی موت بلکہ یزیدیت کا خاتمہ ہوا۔ اور آپ دیکھیں مرگ یزید کیا ہے۔ جب سے تاریخ کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا تو حسین آپ کو چپے چپے پر مل جائیں گے، لیکن یزید آپ کو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے۔ حسین لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ، لوگوں کے ذکر کے اندر زندہ، لوگوں کی دعاؤں کے اندر زندہ۔ یزید اگر کہیں زندہ ہے تو صرف لعنتوں کے اندر ہے۔ لیکن حضرات یہ تو وہ تاریخ کا ایک باب ہے جو ایسی ایک دو تقریروں سے مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس کے لیے جتنی تفصیلی گفتگو ہو وہ کم ہی رہ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ جو اصل غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے جو اس وقت میدان کربلا میں ہوا، اور واقعہ کربلا کوئی ایک دن کا یا چند دن کا معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک ذہن ہے، اور جو ذہن نہ صرف اس وقت تھا آج بھی ہے۔ حق کو دبایا جائے، نہ حق کو آگے کیا جائے، وہ ذہنی سوچ آج بھی ہے۔ آج بھی دو طرح کے لوگ معاشرے کے اندر زندہ ہیں، یزیدی فکر والے لوگ بھی ہیں اور حسینی سوچ والے لوگ بھی۔ مگر حضرات کس کی فکر یزیدی ہے، کس کی سوچ حسینی ہے، یہ پتہ کیسے لگے گا؟ یہ پتہ ایسے لگے گا کہ جب 10 محرم کو، عاشورہ کو، جن کے دل میں عشق حسین ہوگا، جو حسینی فکر اور حسینی سوچ رکھنے والے ہوں گے، جو اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت رکھنے والے ہوں گے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لینے کا ارادہ رکھنے والے ہوں گے اور اس چیز کی کوشش کرنے والے ہوں گے، ان کا حال ایسا ہوگا کہ وہ اس عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھنے والے ہوں گے۔ اس عاشورہ کے دن جہاں جہاں انہیں دیکھو گے آپ تو ان کے چہروں سے یہ محسوس ہوگا کہ یہ حسینی لوگ ہیں۔ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے اس کو سن کر
آپ یہ اندازہ کرو گے کہ یہ حسینی سوچ والے لوگ ہیں، وہ کہیں پر اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، وہ کہیں پر جمع ہو کر نعت رسول مقبول کی محفلیں منعقد کر رہے ہوں گے، وہ کہیں پر جمع ہو کر ذکر حسین، ذکر شہداء کربلا، ذکر اہل بیت اطہار الگ الگ انداز سے کر رہے ہوں گے، چاہے وہ اپنی زبان سے کر رہے ہوں یا پھر اپنی حرکات و سکنات سے کر رہے ہوں۔ کہیں پر وہ پانی اور شربت کی سبیلیں لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ ایک آیا تھا ایسا شخص جس نے ان پر جن کے صدقے میں اللہ نے پانی کو نازل کیا تھا ان پر پانی بند کیا تھا۔ آج ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پانی ان کے صدقے میں ملا تھا، لہذا ان کے صدقے میں لٹ رہا ہے۔ کچھ لنگر کرنے والے اپنے انداز سے عشق حسین کو، عشق اہل بیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور اسی میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ڈھول ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں تاشے ہوں گے، جو ڈپلیاں لے کر نکلے ہوں گے، جو ایک الگ انداز سے چل رہے ہوں گے، جن کے چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے نہ ان کے چہرے پر نور ہوگا، نہ ان کے دل میں سرور ہوگا، نمازوں سے وہ دور ہوں گے، ذکر حسین سے وہ دور ہوں گے، ذکر اہل بیت سے وہ دور ہوں گے۔ ان کا نظریہ کیا ہوگا؟ صرف ڈھول بجانا مقصد ہوگا، گلی کوچوں کے اندر وہ اس انداز سے چل رہے ہوں گے کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی صاحب عقل جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہوگی وہ یہ فیصلہ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سچے حسینی نہیں ہو سکتے۔ حیرت ہوتی ہے وہ حسین اعظم جنہوں نے خاندان اس بات پر قربان کیا کہ حق حق رہے، باطل باطل رہے، اس بات پر نہیں کہ ہمیں جاگیر چاہیے، ہمیں خلافت چاہیے، نہیں، خلافت تو ان کی ٹھوکروں میں تھی، بادشاہت تو ان کے قدموں میں تھی، لیکن اپنا پورا خاندان اس بات کے لیے قربان کیا کہ اللہ نے جو دین دیا ہے، مصطفیٰ نے جو شریعت دی ہے، اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے۔ آج ذرا بتاؤ، جو یہ دوسرے طبقے والے لوگ ہیں یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہ انہیں اذان سے مطلب ہے، نہ انہیں نماز سے مطلب ہے، نہ انہیں قرآن سے مطلب ہے، کسی ایک چیز سے اگر مطلب ہو تو بتاؤ۔ نفلی روزہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ضروری ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے نفلی روزے کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت والا روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ ایک روزہ عاشورہ کا یہ بڑی اہمیت کا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب عاشورہ کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے 11 کا روزہ بنا لو یا 9 کا روزہ رکھ لو، 2 روزے ملا کر کے رکھ لو۔ اگر 3 رکھو سبحان اللہ، یہ عبادتوں کا معاملہ ہے، مگر حضرات اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہے یا کوئی ایک بھی رکھ رہا ہے، یہ میں بات عرض کر دوں آپ حضرات کو، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے 2 نہیں رکھے تو ہمارا ایک بھی بیکار ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی ایک رکھ رہا ہے یعنی صرف 10 محرم کا رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں رکھ پا رہا ہے 9 تاریخ کا، یہ نہیں رکھ پا رہا ہے 11 تاریخ کا، تو بہرحال وہ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، ملا لے گا تو زیادہ بہتر ہے۔
اور اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی زور زبردستی نہیں کہ بھائی تو نے کیوں نہیں رکھا. 10 محرم عاشورہ کو اس انداز سے مناؤ کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو واقعی کربلا یاد آئے, دوسرے لوگوں کو عشق حسین سمجھ میں آئے, عشق اہل بیت سمجھ میں آئے. لہذا جو سالہ قدیمہ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ طریقہ رہا ہے, کوئی سال بھی ہوگا انشاءاللہ 10 تاریخ جو ہوگی وہ اتوار کی ہوگی, آج 8 تاریخ ہو گئی ہے محرم کی. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, جو اعتراض کر رہا ہے وہ کرتا رہے, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. آپ شوق سے جتنے کام کر رہے ہیں محبت حسین کے اندر, شرط یہ ہے کہ وہ کام شریعت کے آڑے نہ آتے ہو. اگر شریعت کا مقابلہ کسی بھی کام سے ہو رہا ہے تو آپ کا کام غلط ہوگا, شریعت سے ہی مانیں گے. لیکن جو کام شریعت کی عزت کے اندر ہیں, شریعت کے دائرے کے اندر آتے ہیں, آپ ان کاموں کو شوق سے کرتے جائیں. آپ شربت کا اہتمام بھی کریں, سبیلے بھی لگائیں, لنگر کا اہتمام بھی کریں, ذکر حسین کی محفلیں بھی منعقد کریں. جس انداز سے آپ کو ذکر حسین کرنا ہے آپ کریں, شوق سے کریں. یہ باعث اجر و ثواب ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اتوار کے دن بعد نماز ظہر انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی جو ہر سال الحمدللہ ہوتا ہے, اور ظہر کے بعد اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہی وقت ہوتا ہے, خاص وقت وہی ہوتا ہے, اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ ڈھول بج رہا ہے. اذان غلط نہیں ہو سکتی کبھی بھی, ڈھول غلط ہو. اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ذرا ذرا سے بچوں کے ہاتھوں میں ڈھول تھما دیا کرتے ہیں. انہیں نہ اذان سے مطلب نہ نماز سے مطلب, گلی کوچوں میں پٹر پٹر کی آوازیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھو, جب ہم محبت حسین میں, محبت اہل بیت میں ان چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتے تو پھر کسی اور چیز میں کیسے اجازت ہوگی. لہذا محبت حسین کو سمجھو, اس قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو دور کرو. سچے حسینی اگر بننا ہے تو سب سے پہلے حق کا ساتھ دو, باطل کے خلاف کھڑے ہو. اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کی شریعت کے مطابق مصطفیٰ کے عشق کے اندر شور ہو کر رب کی بارگاہ میں جھکا دو, تب آپ سچے حسینی کہلاؤ گے. اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو